سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم آج جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر تجارت نے تحفظ خوراک یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ پاک بحریہ نے زمین سے فضا تک مار کرنے والے LY-80N میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر قسم کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارت وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے نام نہاد علاقے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار صومالی لینڈ کے معاملے پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ اس موقع پر وہ OIC کے رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے اور علاقائی اور عالمی مسائل پر تعاون مزید بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے تحفظ خوراک یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، اختراعی طریقے اپنانے اور آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں 8ویں پاکستان ایڈیبل آئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صارفین کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ جام کمال خان نے کہا کہ کانفرنس خوراک کی قومی صنعت کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ NLC پاکستان ریلوے اور DP ورلڈ کے درمیان $40 کروڑ کے تاریخی لاجسٹک منصوبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کے اہم تاریخی منصوبے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک پپری کی تعمیر کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں وزیر ریلوے حنیف عباسی اور DP ورلڈ گروپ کے چیئرمین اور CEO سلطان احمد بن سلیمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پپری میں جدید ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک سے ریل، سڑک اور پورٹ کی سہولتیں ایک مرکز میں مربوط ہو جائیں گی۔ اس اہم راہداری منصوبے سے درآمدات اور برآمدات کی چین، وسطی ایشیا اور دیگر علاقائی ممالک تک ترسیل سستی، تیز اور مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ پاک بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80N میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس سے دور تک مار کرنے والے جدید فضائی دفاعی نظام کی صلاحیتوں کو مزید تقویت ملی ہے۔ LY-80N سیم نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس مشق میں لوئٹرنگ میونیشن کا استعمال کرتے ہوئے سطحی اہداف کو نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا، جس سے پاک بحریہ کے درست حملے کی صلاحیتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ ڈرون ویسل کے سمندر میں کامیاب تجربے میں کیے گئے جو خود مختار بحری ٹیکنالوجی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان کا بحری دفاع یقینی بنانے اور ہر قسم کی صورتحال میں قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISBR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان میں خفیہ معلومات پر مبنی کارروائی کرتے ہوئے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 6 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ضلع کرم میں پولیس اور سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ایک اور کارروائی کی، جس میں 5 خوارج مارے گئے۔ بھارتی حمایت یافتہ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا، جو سیکورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 13ویں مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز پبی میں شروع ہوئی۔ انسداد دہشت گردی سے متعلق یہ مشق 2 ہفتے تک جاری رہے گی، جس میں پاکستان اور امریکہ کی افواج کے پیشہ ور دستے حصہ لے رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کے حکام نے شرکت کی۔ اس مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات کے
تبادلے کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کو بڑھانا اور مؤثر کارروائیوں کے لیے ضروری حکمت عملیوں، تکنیکوں اور طریقہ کار کو مزید بہتر بنانا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو نے عراق کے سرکاری دورے کے دوران عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اسٹاف پائلٹ محمد غالب محمد رازی الاسدی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ عسکری تعاون بڑھانے، مشترکہ تربیت، استعداد کار اور آپریشنل معاونت بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے عراقی فضائیہ کی تربیت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے پاک فضائیہ کے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں کمانڈروں نے باہمی تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ مشقوں اور تربیتی اقدامات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ عراقی فضائیہ کے سربراہ نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور تکنیکی جدت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی عالمی معیار کی تربیت سے مستفید ہونے اور GF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں اور سپر مشاق تربیتی طیارے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت جلد ہی صوبے کے تمام اضلاع میں کارڈک کیتھیٹرائزیشن لیبارٹریز کو فعال کرے گی تاکہ امراض قلب سے متعلق سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے۔ ایک بیان میں مریم نواز شریف نے کہا کہ جدید ترین کارڈک کیتھ لیبس دل کی بیماری کی ہنگامی صورتحال میں قیمتی جانیں بچانے کے لیے عوام کی دہلیز پر مدد فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں جھنگ، میاں والی اور وہاڑی میں کیتھ لیبس کو فعال بنایا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں یہ لیبس بکھر، چکوال، حافظ آباد، خانیوال، منڈی بہاؤدین، راجن پور اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قائم کی جائیں گی۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حالات بہتر ہونے تک اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر قسم کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اپنی ٹریول ایڈوائزری میں دفتر خارجہ نے ایران میں مقیم پاکستانیوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں، چوکس رہیں، غیر ضروری سفر کم سے کم کریں اور پاکستانی مشن سے باقاعدہ رابطے میں رہیں۔ امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست ہوئی ہے۔ امریکی تحقیقی ادارے دی انڈین ایکسپریس اور اوپن سیکرٹس نے بھارت کی جانب سے امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کو بے نقاب کیا ہے۔ اوپن سیکرٹس کے مطابق بھارت نے اپنی مسخ شدہ ساکھ کی بحالی کے لیے لابی کی غرض سے 2025 میں متعدد کمپنیوں کی خدمات حاصل کیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے امریکی لابنگ فرم BGR گروپ کو $4.5 لاکھ دے کر اپنی سفارتی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی جریدے دی انڈین ایکسپریس نے بھی بھارتی حکومت کی جانب سے امریکہ میں کی گئی لابنگ کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور کے بعد بھارت نے امریکہ میں لابنگ کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے شروع کیے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں انتہائی سرد رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں ہلکی سے گہری دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 10، کراچی 23، کوئٹہ 7، مری 11، مظفر آباد 14، جبکہ سری نگر 5، جموں 14 اور لیہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نائب وزیر اعظم آج جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر تجارت نے تحفظ خوراک یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ پاک بحریہ نے زمین سے فضا تک مار کرنے والے LY-80N میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر قسم کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔